لوليك الحجة ابن الحسن العسكري صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم وسهل مخرجهم ولعن اعداءهم اجمعین فضلک و جودک و رحمتک یا ارحم الراحمین۔ مل کے صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دربار کی تقدس کے مطابق مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ محمد نعرہ تکبیر، تھوڑا بیدار ہو کے مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت۔ مل کے درود پڑھ لے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم محمد اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لسیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا حاضر روحی و ارواح العالمین لتراب المقدم الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولعنت اللہ دائما باقیہ علی اعدائهم وغاصب حقوقهم ومنکری فضائلهم ومصائبهم وغیبتهم وولایتهم اجمعین۔ اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا۔ مل کے صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد کا کریم خالق محمد و اہل بیت محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس عظیم اور جلیل القدر ذکر کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور صبح سے لے کے اب تک مجلس اعزا میں جو کوئی بھی جتنی دیر بھی جس نیت سے بھی شریک ہوا ہے، آل محمد اسے اس کی نیت کے مطابق اس دربار سے جزا و سزا و اجر و جزیل عطا فرمائے۔ آل محمد کا کریم خالق محمد و اہل بیت محمد کے صدقے میں سیدزادے کی اس پرخلوص عبادت کو مخدومہ عالیہ کی خدمت میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ سورہ مبارک کے مزمل کی 8ویں آیت کو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اور میں اللہ کی کتاب ہدایت کا منبع قرآن مجید سے بطول کا ترجمہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک مومن عامر باز جعفری گجرانوالہ سے فرماتے ہیں پریشان ہو آل محمد کی پریشانی دور فرمائیں۔ سارے آمین کہیے گا۔ خدا محمد و آل محمد کے صدقے ہمارے سائیں بشیر صاحب کے بیٹے کو اس دربار کی عزت اور عظمت کے صدقے جلد از جلد صحت کاملہ و عاجلہ جتنی دعائیں لے کر، منتیں لے کر، حاجتیں لے کر، جو جہاں مومنین و مومنات تشریف فرما ہے، نیتوں کا جاننے والا کریم خالق شہزادی کونین کی دختر نیک اختر کے صدقے میں
اس تمام کی دعاؤں کو قبولیت عطا فرما، اور یہاں سے جب اٹھو تو دامن چھوٹا ہو جائے اور ان کی رحمتیں اور برکتیں زیادہ ہو جائیں، ان کی عطا زیادہ ہو جائے۔ سامعین گرامی قدر، ارشاد ہو رہا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے ذکر کا، اپنے رب کے اسم کا ذکر کر، جو تیرا رب ہے اس کے اسم کا ذکر کر۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے وَتَبَتَّلْ، اور کٹ جا ہر ایک سے، الیہ جوڑ جا اس سے، تبدیلا، یعنی کسی مخلوق سے جوڑنا اور خالق سے کاٹنا، یہ حکم کس نے دیا؟ اللہ نے۔ اور قبلہ جو بھی، یا علماء کرام بھی تشریف فرمائے اور دنیا جہان کے علماء سے جا کے پوچھ لیجئے، یہ جو مادہ ہے باتالا، جس کا مطلب ہے کٹ جانا، اسی سے نکلا ہے بطول۔ اب ذرا توجہ فرمائیے، بالخصوص جو سادات عزام تشریف فرمائے، تو قرآن کی روح سے ملک صاحب بطول کا ترجمہ کیا ہوا؟ وہ بی بی جو مخلوق سے جڑے کبھی نہ اور خالق سے کٹے کبھی نہ۔ کیونکہ جتنی رات مرضی ہو جائے، یہ مقدروں کو لکھنے والی بی بی کا تذکرہ ہے۔ یہ بی بی لکھتی ہے کہ کس کے مقدر کیسے ہونے چاہیے۔ سامعین گرامی، ہر ایک سے کٹ کے اس سے جڑ جا۔ تو بطول کا ترجمہ یہ ہوا کہ جو مخلوق سے جڑے کبھی نہ اور خالق سے کٹے کبھی نہ۔ ایک اشارہ کر کے گزر جاؤں گا یہاں سے، کائنات کی کوئی بھی مستور ہو، کوئی بھی تو جب کوئی بھی، وہ اگر چاہے بھی تو وہ اللہ سے ہر وقت جڑ نہیں سکتی، مخلوق سے ہر وقت کٹ نہیں سکتی۔ اگر اپنی مرضی سے مخلوق کو چھوڑ کے بھی چلی جائے، پھر بھی فطرت کا اصول اسے مہینے کے کچھ دنوں میں اپنے آپ سے ایسے جدا کر دیتا ہے خالق کہ قرآن تلاوت نہیں کرنے دیتا، مصلی عبادت نہیں کرنے دیتا۔ جس بی بی کو ساری زندگی قرآن تلاوت سے نہ روک سکے، مصلی عبادت سے نہ روک سکے، اسے بطول کہتے ہیں۔ اور جو ہے یہ نہیں ہے، ذرا زبان سے بولنے کی بات قبلہ پوری زندگی سلامت رہو، ساری زندگی پوری زندگی جس بی بی کو قبلہ قرآن تلاوت سے نہ روک سکے، مصلی عبادت سے نہ روک سکے۔ یہ پاکستان کا وہ عظیم اور واحد دربار ہے کہ جہاں پوری دنیا کو چیلنج کرتے ہیں کہ جہاں نفرتوں کے بیج بوئے جاتے ہوں، جہاں امن کو خراب کیا جاتا ہو، اس کے باوجود کائنات کا کوئی مفتی، کوئی ملا اس دربار میں آ کر سنی اور شیعہ کو علیحدہ کر کے دکھائے، یا خالی پہچان کے دکھائے کہ سنی کہاں بیٹھا ہوا ہے اور شیعہ کہاں بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ یہ مرکز اتحاد ہے۔ اس لیے میرے جو اہل سنت بھائی تشریف فرما ہے، میں ان کی تسلیت کے لیے ام المومنین حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بیان حق بیان تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ ان سے کسی نے پوچھا، سلامت، ان سے کسی نے پوچھا بی بی آپ کا بطول کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو فرمانے لگی ما اقول فی حقھا ولدت حسن بعد صلاۃ الظہر وصلت العصر۔ ام المومنین بی بی عائشہ فرماتی ہے میں اس بی بی کے متعلق کیا کہہ سکتی ہوں کہ ظہر کے بعد حسن کی ولادت ہوئی، عصر کے وقت مصلی عبادت پر بیٹھی ہوئی۔ اور جو ہے یہ نہیں جسے بات سمجھ آئے گی وہ میرے ساتھ بولے گا۔ سلامت حیدری، سامعین گرامی فیصلہ ہو گیا، صلی اللہ محمد
قبلہ فیصلہ ہو گیا کہ مثل قرآن سرکار مجتبی شبد اکبر اول تفسیر سورہ کوثر وارث دستار امیر المومنین حسن کا دوسرا نام حسن بطول کے گھر کا بڑا حسین زہرا کی آغوش کی پہلی زینت حدیث کتاب حسین سے پہلے چادر تطہیر میں جانے والا شبیر سے پہلے آغوش زہرا میں کھیلنے والا فاطمہ الزہرا کے کائنات میں پہلے تبسم کی وجہ امام حسن مجتبی تشریف لائے ظہر کے بعد مہینہ تھا رمضان کا تاریخ تھی 15 رمضان وقت تھا ظہر اور عصر کے مابین جو صاحبان معرفت تشریف فرما ہے ظہر اور عصر کے مابین کا وقت تھا رمضان کا مہینہ تھا ام المومنین گواہی دے رہی ہیں ظہر پڑھ رہی تھی تو بعد میں بیٹا آیا عصر کے وقت مصلی عبادت پر بیٹھی تھی پھر تسلیم کر بطول اس بی بی کو کہتے ہیں کہ جو بیٹے کی ماں بھی بن جاتی ہے نہ مصلی چھوٹتا ہے نہ روزہ ٹوٹتا نہ روزہ ٹوٹا کائنات کی ہر مستور میں سائیں جی اللہ نے کائنات کی ہر مستور میں 3 نقش رکھے کوئی بھی مستور ہو اس میں اللہ نے 3 نقش رکھے اور کائنات کی کوئی بھی مستور ہو اللہ نے اسے 3 رتبے دیے پہلا رتبہ دیا بیٹی پھر رتبہ دیا بیوی اور نصیب یابری کرے تو ماں بیٹی بیوی ماں بیٹی ہو تو رحمت ہے بیوی ہو تو شوہر کے ایمان کی محافظ ہے اور ماں ہو تو قبلہ قدموں کے نیچے جنت ہے زہرا تیری عظمت کے کیا کہنے ہر بیٹی عام باپ کے لیے رحمت ہے تو رحمت للعالمین کے لیے رحمت ہے ہر بیوی عام شوہر کے ایمان کی محافظ ہے زہرا کل ایمان کے ایمان کی محافظ ہے جسے اللہ نے زبان بھی دی ہے اور سانس بھی چل رہی ہے ہر ماں کے قدموں میں عام اولاد کی جنت ہے زہرا کے قدموں میں جنت کے سرداروں کی جنت سامعین کرام آل محمد آپ کو آباد و شاد ہو اس کے بعد قبلہ اللہ نے رکھے 3 نقص پہلا نقص ناقصۃ الوراثت کوئی بھی بیٹی ہو اس کی وراثت میں نقص ہے بیٹے کا پورا بیٹی کہا تھا کچھ جاہل سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام نے کچھ جاہلوں کا خیال ہے کہ یہ اسلام کا ظلم ہے کہ اس نے بیٹے کو پورا حصہ دیا بیٹی کو آدھا کیوں وہ سمجھ نہ سکے کہ پروردگار عالم کا نظام کیا نظام پروردگار یہ ہے آدھا حصہ لے گی باپ کے گھر سے آدھا حصہ لے گی شوہر کے گھر سے توجہ ہے یا نہیں اگر باپ کے گھر سے اسے 2 حصے مل جاتے پھر شوہر کے گھر سے بھی حصہ ملتا تو یہ زیادتی تھی اللہ نے آدھا حصہ دے کے عین عادل کو قائم کیا آدھا حصہ باپ کے گھر سے لے آدھا حصہ شوہر کے گھر سے لیکن نقص رکھا ہے کہ باپ کے گھر میں قبلہ اپنے بھائی کے مقابلے پر آدھا حصہ لیتی ہے کیا کہنے عظمت زہرا کے پیغمبر کی آغوش میں ابراہیم تھا جو خود فرزند رسول ثقلین تھا 10 سال کی عمر ابراہیم کی تھی آباد قدرت اے میرا حبیب میں نے کائنات کی ہر مستور میں نقص رکھا ہے بیٹا پورا حصہ لے گا بیٹی آدھا لے گی یا ابراہیم پیارا کر زہرا میں نقص برداشت کرنا پڑے گا یا اگر بطول میں نقص برداشت نہیں تو پھر ابراہیم کو قربان کرنا پڑے گا مجھے مخدومہ کے روزے کی عزت کی قسم میں نے سنی شیعہ علماء کی کتابوں میں پڑھا ہے پیغمبر نے فوراً ابراہیم کو گود سے اتار کر نیچے صف پہ لٹا کر آواز دے کے فرمایا مالک ابراہیم نہیں چاہیے زہرا میں نقص برداشت نہیں ہے توجہ ہے یا نہیں آپ سامعین گرامی پیغمبر کو زہرا کی وراثت کے مقابلے میں اپنا بیٹا بھی گوارا نہیں
کہ مقابلے میں کوئی بیٹا بھی ہو، حضور کو یہ بھی گوارا نہیں۔ دوسری ہے ناقصۃ الوراثت، پہلی ناقصۃ الوراثت، دوسری ناقصۃ العقل۔ عقل کے طور پہ خدا نے فرمایا اگر ایک مرد گواہی دے تو دو عورتیں مقابلے پر۔ یہ کائنات میں قرآن کا اصول ہے، یہ کائنات میں رحمان کا اصول ہے۔ عظمت زہرا تیرے کیا کہنے، مباہلہ کا میدان گواہ ہے۔ چار معصوم مرد ایک طرف کھڑے تھے، اکیلی زہرا ایک طرف کھڑی ہوئی۔ ایک طرف امامت گواہی دے رہی، نبوت گواہی دے رہی، اکیلی زہرا ایک طرف۔ تیسرا نقص ہے ناقصۃ العبادت، کائنات کی ہر مستور عبادت میں ناقص ہے، اور زہرا کو اللہ نے بطول بنایا۔ بطول وہ جو مخلوق سے کبھی نہ جڑے اور خالق سے کبھی نہ کٹے، اس لیے اللہ نے بطولیں بنائی دو، ایک مریم ایک زہرا۔ وہ بھی بطول ہے، یہ بھی بطول ہے، کیونکہ اللہ نے دو شجروں کو عزت دی۔ ایک شجرہ ہے بنی اسماعیل، ایک ہے بنی اسرائیل۔ اللہ نے ایک گھر اس میں رکھا، اسے بیت المقدس کہتے ہیں، بیت المقدس کہتے ہیں۔ ایک گھر اللہ نے یہاں رکھا، اسے خانہ کعبہ کہتے ہیں۔ ایک موسیٰ وہاں رکھا، مسیل موسیٰ یہاں رکھا۔ ایک ہارون وہاں رکھا، مسیل ہارون یہاں رکھا۔ شپر اور شبیر وہاں رکھے، حسن اور حسین یہاں رکھے۔ ایک بطول وہاں رکھی اور ایک بطول یہاں رکھی، جس کی توجہ ہے ادھر کا بھی آخری غائب کر دیو۔ حضرت عیسیٰ قبلہ اس شجرے کا آخری ہے، زندہ بھی ہے اور غائب بھی ہے، ادھر کے بھی آخری کو غائب کر دیا۔ اسحاق کا آخری بیٹا ہے عیسیٰ، اسماعیل کا آخری بیٹا ہے میرا زمانے کا امام۔ اب اللہ نے ایک بطول وہاں رکھی، ایک بطول یہاں، اور اس بطول کی شادی نہیں کروائی، کیونکہ بطول رہنے کے لیے شرط ہے کہ مخلوق سے نہ جڑے۔ شادی ہو جاتی تو مخلوق سے جڑ جاتی۔ اب اللہ جانے وہ کون تھا کہ جس کی زوجہ ہو کے بھی زہرا بطول ہے، کیونکہ اگر مخلوق سے جڑ جائے تو بطول نہیں رہتی ہے۔ اللہ نے اس کے ساتھ شادی بھی کرا دی، اور میں کہتا ہوں معبود تو نے مریم کو کنوارا کیوں چھوڑا؟ عجب نہیں کہ جواب آیا علی کی وجہ سے۔ میں نے کہا مالک کنوارا چھوڑتا ہے تو مریم کو، اور وجہ میرا مولا علی کی، خاص توجہ چاہتا ہوں۔ جواب آئے گا اس لیے کہ میں نے مریم کو بنایا ہے بطول، شادی کرا بھی دی تو کسی نبی سے ہوگی، اور اگر وہ نبی قیامت کے میدان میں سینہ تان کے کہتے کہ جی اس فضیلت میں میں علی جیسا ہوں، اور ہے یا نہیں ہے کہ علی کی زوجہ بھی بطول ہے اور میری زوجہ بھی بطول ہے۔ اللہ نے فرمایا مریم کنواری چھوڑ دوں گا، علی کی ہمسری برداشت نہیں کروں گا۔ حیدری سلامت و آباد، مریم کنواری چھوڑ دوں گا، علی کی ہمسری برداشت نہیں کروں گا۔ سامعین گرامی، ہے وہ بھی بطول، یقیناً بطول، لیکن قرآن سے پوچھو گے اس کی شان کیا ہے؟ بسم اللہ۔ قرآن سے پوچھو گے اس کی شان کیا ہے؟ قرآن سے پوچھو گے اس کی عظمت کیا ہے؟ قرآن سے پوچھو گے اس کی بلندی کیا ہے؟ کیونکہ جو بطول ہوتی ہے اس کے فضائل قرآن پڑھتا ہے۔ پالتا تھا زکریا وَكَفَّلَهَا زکریا، ہم نے مریم کو زکریا کی گود میں پالا۔ 20واں پارہ سورہ قصص۔ کیسے پالا؟ زکریا بیچارہ مزدوری جا کے گیا، 3 دن ہو گئے کام نہیں ملا، گھر میں فاقے، تیسرے دن مزدوری کرنے نکلے، گھر سے باہر تالا لگا دیا، کیونکہ اس نے جانا نہیں تھا اور کسی کو آنا نہیں تھا۔ یہ کہیں چلی جائے تو بطول نہ رہے، کوئی ایسے ملنے آ جائے تو بطول نہ رہے، کیونکہ ہر وقت تسبیح کرنی ہے، ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ تھکا ہارا زکریا خالی ہاتھ واپس آیا، نبی کو آج بھی کام نہیں ملا تھا۔ تالا کھولا، کنڈی کھولی، کیواڑ کو کھولا، دیکھا بطول کے سامنے کھانا پڑا ہے۔
حیران ہو کے پوچھا یہ کھانا کہاں سے آیا؟ بڑے ناز سے مریم کہتی ہے اس نے بھجوایا ہے۔ لیجئے سامعین، دونوں بطولوں کا پتہ چل گیا، مریم بھی بطول ہے، زہرا بھی بطول ہے، لیکن مریم عرش سے کھانے منگوا کر بطول ہے، زہرا عرش میں کھانے بھجوا کر بطول ہے۔ اور جسے سمجھ نہیں آئی اس کے لیے اور آسان کرتا ہوں، مریم عرش والوں کے ٹکڑوں پہ پلتی رہی ہے، زہرا عرش والوں کو اپنے ٹکڑوں پہ پالتی رہی۔ یہ لوگ کا بات محمد عباس قمی صاحب مجلس اعظم میں رونق افروز ہو چکے ہیں، اور ہماری مجلس اعظم میں قبلہ آغا علی رضا رضوی صاحب تشریف فرمائیں۔ شہزادی کونین محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کے صدقے میں، اس دربار کے صدقے میں، محمد و آل محمد کے صدقے میں، قبلہ کعبہ آغا نسیم عباس صاحب منزل اللہ العالی، قبلہ کعبہ محمد عباس قمی صاحب اور قبلہ کی خالہ کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا، اور جو دعا منت حاجت لے کر یہاں پہ جہاں حضرات تشریف فرمائیں، خدا سب کی دعائیں قبول فرمائے، اس دربار سے کوئی یہاں سے خالی واپس نہ جائے۔ خدا ملک امیر مختار صاحب کے والد کے درجات بلند فرمائے۔ اگلے سال 21 رمضان کو باٹا پور میں قبلہ کے ہاں میں نے بھی حاضری پیش کرنی ہے، عنوان تھا جنت البقیع۔ ایک فکر عرض کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں جنت البقیع کا قبرستان، جو زبار ہیں وہ گواہی دیں گے، بالخصوص میں قبلہ سے دعا بھی اور گواہی بھی چاہتا ہوں۔ میں قبلہ 14 دفعہ اس مخدومہ کی اجڑی ہوئی قبر کا زوار ہوں، خدا کی قسم قبرستان نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں جنت البقیع والا قبرستان، میں کہتا ہوں جنت البقیع والا حسن حسین کی ماں کا زندان۔ ہو سکتا ہے کوئی بندہ سوچ رہا ہو کہ یہ قبرستان نہیں ہے، زندان کیسے ہے؟ فیصلہ کرو، اتنے بڑے دربار پہ بیٹھے ہو، کبھی قبرستانوں میں بھی سپاہی درے لے کے پہنا دیتے ہو؟ کبھی ہوا ہے قبلہ شاہ جی ہو قبرستان اور قبلہ دربار اور سپاہی لے کے کھڑے ہوئے ہوں درے؟ دوسرا فکرہ کہتا ہوں عابد شاہ جی، ہے کسی کائنات کے قبرستان میں اصول کہ وہاں ملاقات کا وقت معین ہو؟ تم اپنے عزیزوں کی قبروں پہ جاتے ہو کیا قبرستانوں میں ٹائم ہے کہ اتنے بجے مل سکتے ہو، اتنے بجے نہیں مل سکتے؟ ملاقات کا وقت ہمیشہ زندانوں میں ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ حسن حسین کی ماں آج بھی زندان میں ہے۔ ہم پڑھ جاتے ہیں قبر، علی کی عزت کی قسم قبر بھی نہیں ہے۔ روتے روتے آہستہ سے مومن اشارہ کرتا ہے، وہ جو سامنے پتھر پڑے۔ لوگ کہتے ہیں حق مانگنے گئی ہوتی تو انہوں نے دے دیا ہوتا۔ میں کہتا ہوں اگر انہوں نے حق دے دینا تھا تم قبر والا حق کیوں نہیں دے رہے ہو؟ پورے ملک سے دنیا آتی ہے، اتنی چادریں ہیں عباس کی بہن کے پاس، ہر کوئی اپنی بہنوں کو یہاں سے چادر پہنا کے دے۔ کیا جرم تھا رسول کی بیٹی کا؟ میں نے ایرانی ذاکر کے منہ سے 1998 میں ایک فکرہ سنا تھا، قبلہ خدا کی قسم آج تک مجھے وہ فکرہ نہیں ہوتا۔ اس کا رخ تھا بی بی کی قبر کی طرف، اور قبلہ جب بی بی کی قبر کی طرف رخ کو ذرا سا بندہ پیچھے مڑے تو رسول کا روضہ نظر آتا ہے۔ اس نے یکدم پیچھے مڑ کے کہا، یا رسول اللہ کبھی ایران آ کے دیکھ، تیرا ایک بیٹا علی رضا ہمارا مہمان بنا۔ ماتم کر لینا اگر رونے کو دل چاہے، حیران ہو کہ نہیں آج کا دن تو قیامت کا دن ہے۔ آج یہ سوچ کے رو کہ تیرا امام زمانہ کتنا رویا ہوگا اس وقت کہ جب ہل چلانے والے بلڈوزر لے کے بطول کی قبر کی طرف آ رہے۔ یہ وہی قبر ہے جس کے پہلے حیدر قرار دیتا رہا۔ آواز دے کے ایرانی کہتے ہیں، مولا کبھی ایران آ کے دیکھ، تیرا ایک بیٹا ہمارا مہمان بنا تھا، آ دیکھ ہم نے علی رضا کا روضہ کیسے بنایا ہے۔ پھر ماتم کر کے کہتے ہیں، کیا ہوتا تیری زہرا بھی ایران چلی آتی، ہم اپنی بچیوں کا زیور بیچ دیتے،
کہ جنہوں نے محمد کے بیٹے کا حیا کیا ہے، اگر زہرا